إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في مقام آخر إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، آیات اور احادیث مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے مسجد کی عظمت اور اہمیت کے متعلق. مساجد اللہ کا گھر ہیں اور ان کو آباد کرنے والے مسلمان اور ایمان والے ہیں. ہم دنیا کے اندر اگر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو اپنے مندر کو آباد کر رہے ہیں اور سکھ اپنے گردوارہ کو آباد کر رہے ہیں اور عیسائی اپنے گرجا گھروں کو آباد کر رہے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ سینماؤں کو آباد کر رہے ہیں، کچھ لوگ شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. دروازہ کھول دو بھائی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر وہ لوگ آتے ہیں
جن کا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مسجد میں گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام کی 13 سالہ نبوی زندگی جو کہ مکی دور کی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی مسجد میں گزری ہے۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کا معنی ہے سجدہ کی جگہ۔ لوگ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اہل اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، صرف زیارت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف آئے، آپ علیہ السلام نے جو پہلا قیام فرمایا قباء بستی میں، آپ نے 2 ہفتے وہاں پر قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کلثوم ابن حدم کے گھر میں مقیم تھے، وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ پھر میرے اور آپ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی اپنا مکان تعمیر نہیں کیا، کوئی اپنا گھر پہلے تعمیر نہیں کیا، اپنی ازواج مطہرات کے لیے آپ نے کوئی حجرے پہلے تعمیر نہیں کیے۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، آپ نے مسجد کو تعمیر کروایا، اور یہ مسجد نبوی کی زمین 2 یتیم بچے سال اور سہیل کی تھی، جو کہ حضرت زرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں پر ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ جب یتیم بچوں کو پتا چلا کہ ہماری زمین پر مسجد بنے گی، کہاں ہم بلا قیمت دینا چاہتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یتیم بچوں کی زمین ہے، ہم قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کی زمین کی قیمت ادا کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر، اس مسجد کے اندر قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی، لہذا یہ سب کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی کو تعمیر کر رہے ہیں، آپ نے بنیاد رکھی، معاملہ آیا کہ اس کا رخ قبلہ کی جانب کیا جائے، قبلہ کی جانب، لہذا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بالکل سیدھا قبلہ کس طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر سارے پردے ہٹا دیے، بیت اللہ سامنے ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے مسجد کا قبلہ ٹھیک کر دیا، مسجد کی بنیاد۔ حضرت عقبہ بن نافع کیروان کے جنگل میں ہیں، صحابہ کرام کا لشکر ہے آپ کے ساتھ۔ آپ جب جنگل کے کنارے پہ پہنچے، اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے درندوں، آج ہمارے لیے جنگل خالی کر دو، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ لہذا 3 دن کی مہلت دی، جنگل کے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا، جنگل کے درخت کاٹے گئے، خیمے لگنے لگے۔ بات آئی کہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے، خیمے لگائیں گے، مسجد بنائی جائے۔ لہذا جب مسجد بنانے لگے تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ آیا کہ ہمیں قبلے کا تعین صحیح طور پہ کیسے ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ رات کو سوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی،
محبوب نے پوچھا عقبہ پریشان لگ رہے ہو، یا رسول اللہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، قبلے کا تعین صحیح طور پہ نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آ جاؤ عقبہ، میں آپ کو بتاتا ہوں قبلہ کا تعین کس جانب ہے۔ حضور علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام عقبہ بن نافع کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ جا کر لکڑی کے ساتھ مسجد کا نشان لگاتے ہیں اور ایک محراب نما جس سے نشانی دے رہے ہیں کہ آپ کا مسجد کا قبلہ کس جانب ہوگا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب صبح کو آنکھ کھلی، جہاں پیغمبر نے رات کو خواب کے اندر نشان لگوائے تھے وہاں پر کھدائی بھی ہو چکی تھی، کھدائی بھی ہو چکی تھی۔ مسجد روئے زمین پر، زمین کا یہ ٹکڑا مسجد والا اللہ کو بڑا پسند ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھی، میرے محبوب نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر سب سے پسندیدہ زمین کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جس پر مسجد بنائی گئی، جس پر مسجد بنائی گئی ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا جس پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غصہ آتا ہے، فرمایا کہ وہ ٹکڑا ہے جس پر بازار لگایا جاتا ہے، جس پر بازار لگایا جاتا ہے، کیونکہ بازار کے اندر گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، بے حیائی کثرت سے ہوتی ہے۔ تو یہ زمین جہاں پر مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین جگہ ہے، محبوب ترین جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بیوتی فی الارض، زمین پر میرا گھر، فرمایا مساجد وہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسجد کا میں مالک ہوں۔ مسجد کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ مسجد میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو پکارا جائے۔ حضور علیہ السلام میں بات کر رہا تھا، میرے پیغمبر نے ساری زندگی مسجد میں گزاری، آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی مسجد میں، میرے پیغمبر نے عدالت لگائی، لوگوں کے فیصلے کیے مسجد نبوی میں۔ حضور علیہ السلام کے پاس دور دراز سے وفود آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، میرے پیغمبر نے ان وفود کو، ان لشکروں کو ٹھہرایا مسجد نبوی کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے وفود بھیجے، لشکر بھیجے علاقے فتح کرنے کے لیے، حضور نے مسجد نبوی سے روانہ کیے۔ آپ علیہ السلام نے طلبہ کو، جو میرے پیغمبر کے مدرسے کے طلبہ تھے، حضور کے صحابہ تھے، ان کو جو علم دین پڑھایا، اللہ کا قرآن پڑھایا، اپنی سنت اور اپنی حدیث پڑھائی مسجد نبوی کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاریاں کروائیں مسجد نبوی کے اندر۔ آپ علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی پیش آئی تو میرے پیغمبر کہاں آئے؟ مسجد نبوی کے اندر آئے، حضور مسجد میں آئے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا جب بھی بادل گرجتا تھا، تیز ہوا چلتی تھی، میرے پیغمبر وضو کر کے سیدھے مسجد میں جاتے تھے، اس لیے کہ سارے مسائل کا حل اللہ کے گھر سے ہونا ہے۔ ساری مشکلات کہاں سے دور ہونی ہے؟ اللہ کے گھر سے دور ہونی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے حضور سے تربیت پائی ہے۔ کیا تربیت پائی؟ جب بھی ہمارے اوپر مشکل پیش آئی، جب بھی ہم پر پریشانیاں پیش آئیں، ہم نے قبرستان کا رخ نہیں کیا، ہم نے مسجد کا رخ کیا ہے۔ قبرستان کا رخ نہیں کیا، مسجد کا رخ کیا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے، رب نے فوراً مسئلے کو حل کر دیا ہے۔
اس لیے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا، فرمایا خوشی ہوئی کہ ہمیں اللہ سے براہ راست مانگنے کا راستہ مل گیا ہے، براہ راست مانگنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو پھر یہ عبادت نماز بھی کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہو، اللہ رب العزت اس آنے والے کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، آنے والے کے ہر قدم پر ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، آنے والے کے ہر قدم پر اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا انعام کیوں ملا کہ تم مسجد کی طرف آئے، تمہارا مسجد کی طرف آنا میں تمہیں بلندی کی طرف لے کر گیا۔ اور فرشتے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند کرتے، حدیث سنا رہا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے روزانہ مسجد کے اندر آتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا، فرشتوں نے دیکھا کہ ہم صبح کو، ہم دوپہر کو ان کی صحبت میں بیٹھے تھے، فلاں موجود تھا لیکن اب وہ موجود نہیں ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں بھائی پتہ کرو، ہو سکتا ہے وہ ہمارا نمازی کیوں نہیں آیا ہوگا۔ فرمایا فرشتے جاتے اس کے گھر، کس کے گھر؟ جو مسجد کی طرف آتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا، فرشتے اس کے گھر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے دیکھتے ہیں اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا لیکن فرشتے اس کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار نہیں لیکن کسی ایسے کام میں مصروف ہے جس کی مصروفیت کی وجہ سے مسجد کی طرف آنے میں سستی ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی اس کی مدد کرو تاکہ جلدی مسجد کی طرف آئے۔ یہ انعام ہے کس کے لیے؟ جو مسجد کی طرف آتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو ایمانداری فرشتے کرتے ہیں، کام میں مصروف ہوتا ہے تو مدد بھی کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب روئے زمین پر کسی بستی کے اندر گناہ کثرت سے ہوتا ہے، میرا غصہ بڑھتا ہے، میں اپنا عذاب اس پر نازل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں اس بستی کے اندر میرا گھر، میری مسجد، وہ مسجد جس کے اندر لوگ بیٹھ کر سردی کے اندر، گرمی کے اندر مجھے یاد کر رہے ہیں، میری محبت میں بیٹھے ہیں، میرے سامنے دعائیں مانگ رہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی وجہ سے اپنا عذاب ٹال دیتا ہوں۔ تو سمجھو اللہ کا عذاب ٹلتا ہے تو کس گھر کی وجہ سے؟ مسجد کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ مسجد عظیم جگہ ہے، ہمارا وقت زیادہ تر مسجد میں گزرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں پر افسوس کہ ہمیں مسجد میں وقت پر آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم دنیا کے کام میں اتنا مصروف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان والا مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ فرمایا منافق مسجد میں اس طرح تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر تنگ ہوتا ہے، وہ بند ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آؤ اپنے ایمان پر غور کرو، کیا تمہیں آنے میں خوشی ملی، تمہارا دل مطمئن ہوا تو سمجھو الحمدللہ ایمان باقی ہے۔ اگر آتے ہوئے بھی بڑی تاخیر کے ساتھ اور فوراً مسجد سے نکل گئے، اللہ سے پناہ مانگو خدا نہ خاصا منافقوں کی صف میں کھڑے نہ ہو جائیں، منافقوں کی صف میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو میں عظمت بتا رہا ہوں مساجد کی کہ مسجدیں عظیم ہیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ عبادت کی جگہ ہے، اس پر کسی کی حکومت نہیں، کسی کا آرڈر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کو روشن کرے گا، مسجد کے اندر چراغ جلائے گا، مسجد کو روشن کرے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کی قبر کو نور ایمان سے منور فرمائے گا، نور ایمان سے منور فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو مسجد کے لیے چٹائی بچھونا مہیا کرے گا، فرمایا مسجد کو لے کر دے گا، اللہ اس کو قیامت والے دن جنت کے اندر سبز لباس پہنائیں گے، سبز لباس پہنائیں گے۔ یہ کون تھا جس نے مسجد کی خدمت کی تھی؟
مسجد کی خدمت کی تھی، آپ نے مسجد کی صفائی کی، آپ نے کوڑا کرکٹ مسجد سے اٹھایا، بیل پھینکا، فرمایا قیامت والے دن یہ سب تمہارے نام اعمال میں تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس لیے کہ مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے گھر میں آتے ہو میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ حدیث اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم میرے گھر میں آتے ہو میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ تم میرے مہمان ہوتے ہو، میں تمہارا میزبان ہوتا ہوں۔ اور سمجھدار میزبان وہ ہوتا ہے جو اپنے مہمان کو عزت دے، اپنے مہمان کی قدر کرے، اپنے مہمان کا استقبال کرے۔ میرے اللہ بھی مسجد کے اندر آنے والوں کے میزبان بن جاتے ہیں، اللہ استقبال کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر فرماتے ہیں۔ تو عظمت کس وجہ سے ملی؟ مسجد کی وجہ سے ملی۔ تو ہمیں کس سے دل لگانا چاہیے؟ مسجد سے دل لگانا چاہیے۔ نماز کہاں ادا ہونی چاہیے؟ مسجد میں ادا ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں خود اکیلے نماز پڑھ لوں اور کسی کو کہوں کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھاؤ، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ گھروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو بڑے رحیم و کریم پیغمبر ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، لیکن میرے پیغمبر کو غصہ آیا۔ حضور علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر تم نماز پڑھتے ہو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ایسے گھروں کو جلانے کا ہی حق رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ میں نے صبح بھی درس میں بتایا کہ اگر تم اکیلے نماز پڑھتے ہو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتے ہو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 27 نمازوں کا۔ یہ عظیم جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت بیت اللہ پہ اترتی ہے، پھر وہاں سے مسجد نبوی کی طرف آتی ہے، پھر وہاں سے ساری روئے زمین کی مساجد کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ وہ کہاں سے اتری؟ بیت اللہ سے۔ بیت اللہ سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئی اور یہاں تک ہمارے پاس جو رحمت پہنچی تو پھر وہ کہاں سے آئی؟ مسجد نبوی سے آئی، مسجد نبوی سے آئی ہے۔ اللہ قیامت کے زلزلے کو، قیامت کے زلزلے والے دن اس مسجد کی زمین کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کی عبادت والی جگہ قیامت کے زلزلے سے محفوظ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا تمام کی تمام مساجد کی زمین کو اللہ رب العزت اٹھائیں گے، فرمایا بیت اللہ کی مسجد مسجد حرام کی زمین کے ساتھ ملائیں گے، پھر وہاں سے ساری مسجدیں چلیں گی مسجد نبوی کی طرف آئیں گی۔ فرمایا پھر وہاں سے مسجد نبوی کے ساتھ مل کر یہ ساری مساجد بیت المقدس کی طرف جائیں گی، اور فرمایا پھر بیت المقدس کی زمین کو اللہ اکٹھا کر کے وہاں سے جہاں سے اس نے اپنے پیغمبر کو اپنے عرش کی سیر کرائی تھی اللہ ساری زمینوں کو کس کا حصہ بنائیں گے؟ جنت کی زمین کا حصہ بنائیں گے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جو بھی حدیث سنائی تھی فرمایا کہ جس وقت اس مسجد کی زمین کو جنت کا حصہ بنایا جائے گا، مسجد کی زمین اللہ سے درخواست کرے گی یا باری تعالی میں زمین جنت کا حصہ بنوں گی لیکن میرے ساتھ وہ بھی ضرور جائیں جنہوں نے مجھے آباد کیا تھا، جنہوں نے مجھے آباد کیا تھا۔ میرے بھائیوں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، فرمایا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہو، مسجد سے اٹکا رہتا ہو، فرمایا یہ شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، روتا تھا، فرمایا کہ یہ شخص کی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ورجل
گناہ سے بچا. فرمایا کہ یہ شخص بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. فرمایا صدقہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. نمبر 7 یہ ہے وَرَجُلٌ تَحَابَّ اجتمعا، جو دونوں مسلمان آپس میں اکٹھے ہوئے تو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، جدا ہوئے تو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے جدا ہوئے. فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں خوش نصیب کون؟ جس کا دل کس سے لگا رہتا ہے؟ مسجد سے لگا رہتا ہے. مسجد میں صرف اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے اور کسی چیز کی کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی. یہاں پر عبادت اس لیے صرف اللہ کی ہوتی ہے. میں آخری بات کرتا ہوں، ٹائم پورا ہونے والا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو قسم دے کر کہا اگر تو آج کی رات میری حکومت میں گزارے گی، میرے ملک میں گزارے گی، تجھے 3 طلاق ہے، تجھے 3 طلاق ہے. غصے میں تھا، کہہ دیا. بعد میں پریشانی ہوئی، بغداد کے علماء کو اکٹھا کیا گیا. کیا کیا جائے؟ غصے میں کہہ دیا میں نے اگر آج کی رات گزارے گی 3 طلاق. بڑی حکومت تھی خلیفہ ہارون رشید کی. علماء نے کہا، بغداد کے علماء نے، بھائی آپ کی قسم کے مطابق طلاق ہو جائے گی. اس نے رات آپ کی حکومت میں گزاری، طلاق ہو جائے گی. اور کوئی ایسی تیز رفتار سواری بھی نہیں کہ رات کسی اور جگہ پر گزاری جائے. اس وقت کی تیز رفتار سواری گھوڑا اور تو کچھ نہیں ہے. تو لہذا خلیفہ ہارون رشید بڑا پریشان ہوا. کسی نے کہا کہ بھائی اس وقت ایک بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان سے معلوم کرو، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، بتائیں کہ کیا کیا جائے. لہذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی کو بھجوایا گیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بلایا گیا. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو، مزیدار بات ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک دھوبی کے بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے؟ ایک دھوبی کے بیٹے تھے، غریب آدمی کے بیٹے تھے. ماں روزانہ کام پر بھیجا کرتی تھی. یہ راستے کے اندر نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محفل میں چلے جایا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے. ماں کو پتا چلا ایک دن، غصے میں آئی. ابو یوسف بیٹھے ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں. وہ بوڑھی اماں غصے میں کہتی ہے ابو حنیفہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو بڑا مال والا آدمی ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں. میرے بیٹے کو کوئی کام سیکھنے تو 4 پیسے اکٹھے کرے گا، کمائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نا ماں، اس کو یہی علم سیکھنے دے. کہا کیا ملے گا اس علم سیکھنے سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا بادشاہ کے دربار میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فلودہ فیروزے کے برتن میں کھا رہا ہوگا. اماں پریشان ہو گئی. بادشاہ کے تخت پر اور پستے کے تیل میں تلا ہوا، اور کون سے برتن میں؟ فیروزہ، ایک قیمتی ترین پتھر ہے. بھئی میرا بیٹا کہاں؟ کہا اماں پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تیرے بیٹے کو انعام عطا کرے گا. وقت گزرتا گیا اور آج وہ وقت آیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا خلیفہ رشید نے حضرت ابو یوسف کو بلایا اور اس کے سامنے صورتحال لکھی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی نے آج کی رات میری حکومت میں گزاری، اس کو 3 طلاق ہیں، میں کیا کروں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا. کہا آج کی رات اپنی بیوی کو مسجد میں سلا دینا، اپنی بیوی کو مسجد میں سلا دینا. بغداد کے علماء اکٹھے ہیں، سب نے حسرت اور تعجب کی نگاہ سے ابو یوسف کی طرف دیکھا. ابو یوسف کیسی بات کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتا ہوں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. یہاں پر کسی کی حکومت نہیں، کسی کی بادشاہی نہیں ہے. لہٰذا رات گزر گئی، صبح ہوئی. خلیفہ ہارون رشید نے آرڈر جاری کیا آج کے بعد میری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمہ اللہ چیف جسٹس بن گئے اور کہا کہ میری طرف سے 1 لاکھ انعام دیا جائے. 1 لاکھ درہم انعام دیا گیا. اور اس سے بڑھ کر کہا لہٰذا ایسا کرو، آج اس
ابو یوسف کو پالکی پر بٹھا کر اس کے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ پالکی وہ ہوتی تھی جس پر بادشاہ سفر کیا کرتے تھے، عام بندہ سفر نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیں، غریب کے بچے تھے نا، ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا، یہودی نے نا دیوار ان کے گھر کے آگے لگا دی، راستہ تنگ ہو گیا۔ ایک دن حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اسے، بھائی مہربانی کر، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تنگ کر رہا ہے، تھوڑی دیوار اپنی سیدھی کر لے۔ یہودی نے طنزیہ انداز میں کہا، میں اپنی دیوار تب ہٹاؤں گا جب تو پالکی پر بیٹھ کر آئے گا، جب تو پالکی پر بیٹھ کر آئے گا۔ لہٰذا آج جو وقت آیا، خلیفہ ہارون رشید نے پالکی پر میں بٹھایا، کہا جاؤ ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جب اس گلی پر پہنچے تو کہا ابھی میری پالکی کو یہاں پر رکھ دو، پالکی کو روک دو۔ پھر فرمایا جاؤ یہودی کو بلا کے لے آؤ۔ اس نے کہا تھا جب پالکی پر بیٹھ کر آئے گا، آج اللہ نے پالکی پر بٹھا دیا ہے۔ بہرحال میری تقریر کا موضوع، گفتگو کا موضوع کیا تھا کہ مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی، کسی کا آرڈر نہیں چل سکتا، کسی کی جرت نہیں کہ اپنا آرڈر چلائے۔ وقت ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر ابو بکر صدیق اور بلال حبشی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ یوں نہیں کہ مالداروں کو آگے کھڑا کیا جائے، غریبوں کو پیچھے کھڑا کیا جائے، آقاؤں کو آگے کھڑا کیا جائے، غلاموں کو پیچھے کھڑا کیا جائے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جس وقت لوگ جا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں وہاں پر جا کر ایک مساوات اور برابری ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس نے ایک بادشاہ کے متعلق کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے اور ان کا غلام تھا ایاز، اس کا نام تھا۔ تو لہٰذا جب حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ بادشاہ وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، غلام ساتھ کھڑا ہوتا، یہ نہیں کہ غلام پیچھے کھڑا ہو جائے۔ تو کیا کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پر کس کی بندگی چلنی ہے؟ اللہ کی بندگی چلنی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان مسجدوں کو آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسجدیں ان لائٹوں سے آباد نہیں ہوگی، مسجدیں ان رنگ و روشن سے آباد نہیں ہوگی، مسجدیں ان پنکھوں سے آباد نہیں ہوگی۔ مسجدیں آباد ہوں گی اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، نماز پڑھنے والا ایک بندہ ہوتا ہے، یہ ویران مسجد ہے، ویران مسجد ہے۔ اور جب انسان مسلمان مسجد کو ویران کرتا ہے، مسجد کیا کہتی ہے؟ جس طرح تو نے مجھے ویران کیا، اللہ تجھے بھی ایسے ویران کر دے۔ پھر جس کو بد دعا مسجد دے دے، مجھے بتاؤ وہ اپنی ویرانگی سے بچ سکتا ہے؟ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو مسجد کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی مسجد میں آؤ، اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آؤ، نماز پڑھو، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ۔ ایک وقت ہوتا تھا، میرے پیغمبر کا زمانہ تھا، خدا کی قسم منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نمونہ پیش کر گئے، آپ بیمار ہیں بہت زیادہ، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ہیں، صحابہ کرام اس کھڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کھڑکی سے نکل کر میرے پیغمبر مسجد نبوی میں آتے، حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے حضرت ام عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا یا رسول اللہ سارے کے سارے حسرت بڑی نگاہوں سے اسی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ اچھا جی ایسی بات ہے، مجھے غسل کرواؤ، مجھے وضو کرواؤ، میں بھی مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت ام عائشہ نے میرے پیغمبر کو غسل کروایا، حضور علیہ السلام نے دو صحابہ کو بلوایا، میرے پیغمبر دو صحابہ کے سہارے سے چل کر مسجد نبوی کی طرف گئے۔ اگلی بات سنو، حدیث میں آتے جب حضور چل کر جا رہے تھے آپ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ کے قدم زمین پر لٹک رہے تھے، اور فرمایا کہ ان ناخنوں کی وجہ سے زمین پر نشانات پڑ رہے تھے، نشانات پڑ رہے تھے۔ یہ کیفیت تھی نمونہ دے کر کے کہ اپنی عبادت کہاں کرنی ہے؟ مسجد میں کرنی ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑا سا مسئلہ ہو، ہم نماز گھر، پہلے تو اللہ معاف فرمائے ہم صورتحال دیکھیں، ہم مسلمانوں میں سے 5% مسلمان نمازی ہیں اور 95% بے نمازی ہیں۔ 95% جو 5% نمازی ہیں، وقت کے اندر تاخیر ہے، وقت پر نہیں پڑھنی۔ ہم اگر اس محلے کے اندر اپنے مردوں کو، بالغ مردوں کو گن لیں تو سینکڑوں میں تعداد چلی جائے گی،
کرنے والے کتنے ہیں؟ 10 اور 12 بندے، 10 اور 12 بندے۔ تو پھر مجھے بتاؤ ہم اللہ کے سامنے جو رونا کرتے ہیں اللہ ہمارا رزق تنگ، مشکلات، مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے گھر کو ویران کیا، اس نے ہمیں ویران کر دیا۔ اللہ ہم سب کو